انتخابات میں ہوا کیا ہے؟ الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے میرا خیال میں کسی سے بھی یہ پوشیدہ نہیں ہوتا. یہ چوری اور یہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر گواہ پیش کرنا، شواہد پیش کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، ہر چند جانتے ہوئے کہ یہ کچھ ہوا ہے. آپ کے خیال میں چوری ہوا الیکشن؟ سارا چوری ہوا ہے. حضرت میڈیا پہ نہ کہنے والی کہانیاں ہیں، نہ کہنے والی کہانیاں ہیں. اس دھاندلی کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ فائدہ حضرت آپ کوئی ایک پارٹی تو بینیفیشری ہوگا. میں یہ گزارش کروں آپ سے، جہاں تک فائدے نقصان کا تعلق ہے، تو فائدے میں آپ اس کو دیکھتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھتا ہے. پاکستان میں کرسی پر بیٹھنے والا حکمران نہیں ہوا کرتا. ملک کی جو داخلی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی ایجنڈے ہوتے ہیں اپنے، جو قوم کے سامنے نہیں رکھتے، اور آنے والے وقت میں وہ کس سے وہ ایجنڈا پورا کروانا چاہتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. تو پھر میں بینیفیشری ہوں. آپ کے خیال میں اس دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا؟ اب بظاہر تو فائدہ ان کو ہوا ہے. لاہور والی ان کی سیٹ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ افواہ یہی ہے کہ ان کو دی گئی ہے. دی گئی؟ ہاں. تو اگر دی گئی سیٹ ہو تو کیا ان کو لینی چاہیے یا یہ تو بڑا پن دکھانا چاہیے، کہنا کہ ایسی سیٹ نہیں چاہیے؟ یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. شاید یہ جو حکومت وہ نہیں لے رہے، یہ بھی شاید اسی وجہ سے ہو. خود نہیں لی اور بھائی کو دے دی، اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ امکان ہے. آپ چاہتے تھے عدم اعتماد نہ کیا جائے؟ جی، میں چاہتا تھا کہ تحریک کی قوت سے ان کو. اور عدم اعتماد کون کرنا چاہتا تھا؟ عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں اگر آپ کو صرف اتنی بات کہہ دوں کہ میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ود ان دا سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹوٹ کر آئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی، اور پھر اس کے بعد یہ ایم کیو ایم بھی اور یہ باپ بھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارے پاس اکثریت ہے. اور کیا اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں؟ میری بات پوری سن لیں جی. تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا لیا. تو وہ چیزیں تھی کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت آئے نہیں. کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز سب پارٹی. پارٹیاں. اور ان کا نام مت لیں آپ. اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں. کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے. کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے. نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری. پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی. آپ واقعی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لیا. تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اوپر سے مہر لگا دی. تو پھر تو ان کو مزہ پی ڈی ایم کو جو کچھ پھر مشکلات پیش آئی ہیں، جو اکنامک ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں، پھر تو آئی تھنک پی ایم ایل این ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جو کچھ ہوا. جب آپ پوزیشن لیتے تھے، مذاکرات ان سے یا ملاقات ہوتی تھی، تو آپ کیا پوزیشن اختیار کرتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ آپ اگر انہیں کہے کہ حکومت گرا دیں عمران خان کی، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا رول نہیں ہے. اس سے ہٹ کے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ان کا رول ہے. کیسے نہیں تھا؟ ان کا رول تھا، بالکل تھا. حکومت گرا، اور آپ کہتے رہے انہیں. اور ہم اس لیے کہتے رہے کہ انہوں نے جرم کیا تھا نا. آپ کا خیال تھا کہ انہوں نے بنایا، اس لیے گرائے بھی؟ انہوں نے بنایا تھا نا. بنایا بھی انہوں نے تو گرائے بھی. اکنامک جو ڈیفیکلٹیز آئی ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے بطور دلیل کے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی، اور مہنگائی کم نہیں کر سکی، بڑھتی چلی گئی. ڈالر کی قیمت جو ہے وہ، یہ تو ریئلٹی ہے سر. پنجاب میں ہم الیکشن کور کر رہے تھے، میں نے تقریباً سارے پنجاب کے حلقوں میں گیا. ایک تاثر بڑا موجود تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان پاپولر ہے پی ایم ایل این، اس دفعہ ووٹ اس کو نہیں ملے گا. اور پی ٹی آئی کے لیے سپورٹ موجود تھی پنجاب کے اندر. جو بھی گڑبڑیں ہوئی اس کے باوجود نون لیگ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے، اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے. شہباز شریف اوپر کیسے آئے پی ایم ایل این کی چوائس میں ایز پرائم منسٹر؟ آپ سے رابطہ کیا انہوں نے؟ رابطہ کیا، تشریف لائے تھے شہباز شریف. پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی آپ اپوزیشن میں بیٹھے، حق تو یہ ہے. پھر انہوں نے جواب کیا دیا؟ چلے گئے بغیر جواب دیے. نواز شریف صاحب نے آپ کو کال نہیں کیا؟ نہیں.
کیا ایسی لیکن اسمبلی چل پاتی؟ جی کیا ایسی اسمبلی چل پائے کہ جس میں 80 مائنورٹی گورنمنٹ 80 اراکین والی حکومت چلا رہے ہوں گے اور باقیوں کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ جس دن پارٹی ذرا خفا ہوئی ادھر دیکھا انہوں نے تو حکومت نیچے. میں تو اس طرح کے حکومت بنانے کی جو حکمت عملی ہے اس کو کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ اب اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ اس کے اچھے برے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. یہ پارلیمان کا مستقبل کیا ہوگا؟ چلے گی؟ پارلیمان نہیں ہے جی، پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں، اہمیت ختم ہو گئی اس کی جی، میری نظر میں ختم ہو گئی. اور جس پارٹی کے بلے کا نشان بھی لیا اور وہ لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ، اس کو ہم باہر رکھیں اور باقیوں سے حکومت بنوائیں تو پھر کیا ہوگا مستقبل؟ مطلب یہ کہ پارلیمان نہیں رہا جی. اب ٹھیک ہے ایک حال میں ہم سب بیٹھیں گے، مراعات انجوائے کریں گے اور بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں اس کی. فیصلے کوئی اور سے آئیں گے، پالیسیاں کہیں اور سے آئیں گی، ہم بیٹھے ہوئے جو ہے وزیر اعظم بھی کہلائیں گے اور لیڈر آف اپوزیشن بھی کہلائیں گے اور وزیر بھی کہلائیں گے اور اسپیکر بھی کہلائیں گے. ایک چیز جو پریشان کن ہے، جو میجورٹی پارٹی ہے اس کو حکومت نہیں دی جا رہی، معاشرتی تقسیم نہیں ہوگی سر؟ جس پارٹی کو لوگوں نے ووٹ کیا ہے سب سے بڑی پارٹی کو، اس کا ہم کہیں معاشرت و حضرت جب سے سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہوگا، ملک بحرانوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا. تو جہاں تک تعلق ہے ریاست کا، ریاستی اداروں کا، ہمارے دل میں ان کے لیے احترام ہے. سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ ہم ان کا احترام کریں گے وہ ہمارا احترام کریں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے وہ جمہوری نظام کو سپورٹ کریں. لیکن یہ کہ مداخلت کر لیں، اگر میرے پاس اتنا ذرا بھر کا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی ایک عام فوجی سپاہی کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں ان کو، اور یہ پھر مداخلت تصور ہوگی اور یہ قانون اور ان کے نظام کے خلاف ہوگی، تو کیا یہ سیاست کی دنیا میں کوئی نظم و ضبط کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر؟